السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 70 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم آیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی آیت نمبر 57 سے اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے پہلے آیت نمبر 51 سے شروع ہوا ہے، اور انسان کو یہاں پر جو ہے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت اور توحید کے دلائل ہیں۔ اس سے ان پر غور کرنے سے انسان کو توحید کا سبق اور آخرت کا یقین جو ہے پیدا کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر اس سے سبق تم کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سمجھانے کا انداز ہے، یہ اتنی عام فہم زبان کے اندر جو ہے انسان کو غور کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کا فرمان ہے۔ آگے کی آیتوں میں افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ اوپر کا سوال لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساختہ و پرداختہ ہوا ہو اور اسی کی تخلیق سے تم جو ہے وجود میں آئے ہو۔ اب یہ وہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح تمہاری پیدائش میں انسانی کوشش کا دخل اس سے زائد کچھ نہیں کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کے اندر نطفہ ڈال دے، اسی طرح تمہارے رزق کی پیداوار میں بھی
انسان کی کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ کسان کھیتی میں بیج ڈال دے۔ زمین جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس زمین کو رویدگی کی صلاحیت تم نے نہیں بخشی۔ اس میں وہ مادے جن سے تمہاری غذا کا سامان بہم پہنچتا ہے تم نے فراہم نہیں کیے ہیں۔ اس کے اندر جو بیج تم ڈالتے ہو ان کو نشوونما کے قابل تم نے نہیں بنایا ہے۔ ان بیجوں میں یہ صلاحیت کہ ہر بیج سے اسی نوع کا درخت پھوٹے جس کا وہ بیج ہے تم نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس کاشت کو لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے زمین کے اندر جس عمل اور زمین کے اوپر جس ہوا، پانی، حرارت، برودت اور موسمی کیفیت کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اس کی پروردگاری کا کرشمہ ہے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم نشانی ہے۔ پھر جب تم وجود میں اسی کے لانے سے آئے ہو اور اسی کے رزق سے پل رہے ہو تو تم کو اس کے مقابلے میں خود مختاری کا یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حق آخر کیسے پہنچتا ہے؟ اس آیت کا ظاہر استدلال تو توحید کے حق میں ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی کے دلائل میں ہے، مگر اس میں جو مضمون بیان کیا گیا اس پر اگر آدمی تھوڑا سا مزید غور کرے تو اسی کے اندر آخرت کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ دونوں یعنی مل جاتے ہیں، توحید کی اور آخرت کی۔ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ بجائے خود مردہ ہوتا ہے، مگر زمین کی قبر میں جب کسان جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ بجائے خود مردہ ہوتا ہے، مگر زمین کی قبر میں جب کسان اس کو دفن کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ نباتی زندگی پیدا کر دیتا ہے جس سے کوپلیں کوپلیں پھوٹتی ہیں اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں شان بہار دکھاتی ہیں۔ یہ بے شمار مردے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن قبروں سے جی جی کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ کیا کچھ کم عجیب ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے عجیب معجزے کو ناممکن قرار دے جس کی خبر قرآن ہمیں دے رہا ہے، یعنی انسانوں کی زندگی بعد موت، یعنی یہ آخرت کی دلیل ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں گیہوں کا بیج بوتے ہیں تو گیہوں کا پودا اگتا ہے، چاول ڈالتے ہیں تو چاول کا، پھل کا ڈالتے ہیں تو پھل کا، اس کے اندر بھی الگ الگ اقسام کے۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ دوبارہ پیدا ہونے کی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد جو ہے سوال جواب اور جزا سزا جو ہے وہ دے گا۔ تو یہ توحید اور آخرت کے بڑے اہم دلائل ہیں جو قرآن جو ہے بیان کرتا۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت، اللہ کو جان سکتا ہے اور اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کر سکتا۔ جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو اس کا اظہار کیا ہے؟ عمل میں ہوتا۔ تو ایمان مضبوط ہونے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ضروری ہے۔ جیسے ہم ناشتہ دوپہر کا، رات کا، ہم بھوک مٹانے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، موٹا ہونے کے لیے ہم غذا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے یہ ایمان، یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے سے اور تقویت جو ہے اس کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی وہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی سوال اللہ تعالیٰ ایک کہہ رہا ہے کہ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں، یعنی اللہ ہیں؟ انسان سے سوال کر رہا۔ تو جب یہ انسان اس پر غور کرے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ بیج بونے کے بعد اس کو
جی اٹھاتا ہے، اور وہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کھیتیوں کو ان کے بیج بونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں سے پیداوار نہ کرے، انہیں بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم جو ہے طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، تم یہ باتیں کرتے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کن فیکون ہو جاتا، تو بھس بنا دینا اللہ کی بھی قدرت میں ہے، اور پھر تم جو ہے آج اس پر رونے لگو اور کہنے لگو ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی تمہاری بھوک مٹانے ہی کا نہیں، تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی اللہ کا کیا ہوا ہے۔ یہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے، تمہارا اپنا فراہم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے ہم فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ آج انسان جو مریخ پر اور دوسرے سیاروں پر جو کھوج لگا رہا ہے وہ یہ کہ وہاں پانی میسر ہے یا نہیں ہے۔ پانی اگر میسر ہو تو وہاں پر آبادی بسائی جا سکتی، پانی اگر میسر نہ ہو تو آبادی وہاں پر جو ہے بسنے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے پانی جو ہے بنیادی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے۔ اب زمین میں یہ سمندر اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ سورج کی گرمی سے ان کا پانی بھاپ بن کر اٹھاتا ہے، واٹر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں۔ سائنس آج اس کی تحقیق کر کے ہم کو بتا رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ یہ جو پانی کا سلسلہ ہے، پانی کی جو سائیکل ہے وہ کیسے گردش میں آتی ہے، کیسے اس کا نظام ہے۔ ہم نے اس پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ ایک خاص درجہ حرارت پر وہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔ ایک خاص درجہ حرارت بھاپ میں کب تبدیل ہوتا؟ جب 100 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ہوتا ہے تو ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ پانی بھاپ میں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمندروں جو ہے اس کے اندر وہاں پر جو ہے پانی کو جو ہے بھاپ سے بادل بناتا، اور ہوائیں جو ہے اسے لے کر اٹھتی ہیں، ان بھاپوں کو، ویپر کو جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ہماری قدرت اور حکمت سے وہ بھاپ جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہمارے حکم سے یہ بادل ایک خاص تناسب سے تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں پر پھیلتے ہیں، تاکہ جن خطے زمین کے لیے پانی کا جو حصہ مقرر کیا گیا وہ اس کو پہنچ جائے، اور ہم بالائی فضا میں وہ برودت پیدا کرتے ہیں جس سے یہ بھاپ پھر سے پانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہم تمہیں صرف وجود میں لا کر ہی نہیں رہ گئے، بلکہ تمہاری پرورش کے یہ سارے انتظامات بھی ہم کر رہے ہیں جن کے بغیر تم جی نہیں سکتے۔ پھر ہماری تخلیق سے وجود میں آ کر، ہمارا رزق کھا کر اور اب ہمارا پانی پی کر یہ حق تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں خود مختار بنو یا ہمارے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ۔ کتنی اہم پروف ہے، کتنی اہم دلیل ہے کہ اللہ کی ہی بندگی کرنی چاہیے، اور اللہ کے جو دوبارہ اٹھانے کی قدرت ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی آخرت پر۔ کتنا زبردست یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے، غور کرے تو یہ چیزیں جو ہے بآسانی سے سمجھ میں آتی۔ لیکن افسوس ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ثواب کی غرض کے لیے پڑھتے ہیں،
اس سے ہدایت کم ہی حاصل کرتے ہیں۔ بنیادی چیز ہم کو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں۔ پانی کو اگر اللہ چاہے تو کھارا پانی بنا کر رکھ دیں، پھر ہم پینے میں اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس فقرے میں اللہ کی قدرت اور حکمت کے ایک اہم کرشمے کی نشاندہی کی گئی۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیرت انگیز خاصیت رکھی ہے ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی ہی چیزیں ملی ہو تحلیل ہو جائیں یا مل جائیں، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا تو ساری آمیزشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے یہ۔ پانی جب اڑتا ہے تو اس کے اندر سالٹس، اس کے اندر اور دوسرے چیزیں، نمکین اور دوسرے جو معدنیات ہوتے ہیں وہ سمندر میں رہ جاتے ہیں۔ صرف پانی جو ہے اوپر، پیور واٹر جو ہے اوپر اٹھتا ہے۔ یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتے ہیں جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھیں۔ اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتی ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا اور ان کی بارش پھر کیا ہوتا، تمام روئے زمین کو زمین شور بنا دیتی، یعنی پھر پوری زمین کے اوپر نمک جو ہے پھر پھیل جاتا، پھر اس سے پیداوار نہیں ہوتی، پھر کنسٹرکشن اور دوسرے کاموں سب کام میں جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی یہ قدرت ہے، انسان اس کو غور کر کے جو ہے سبق توحید اور آخرت کا بآسانی سے لے سکتا ہے۔ نہ انسان اس پانی کو پی کر جی سکتا تھا، نہ کسی قسم کی نباتات اس سے اگ سکتی تھی۔ اب کیا کوئی شخص دماغ میں ذرا سی بھی عقل رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اندھی بحری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ خاصیت جس کی بدولت کھاری سمندروں سے صاف ستھرا میٹھا پانی کشید ہو کر بارش کی شکل میں برستا ہے اور پھر دریاؤں، نہروں، چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آب رسانی و آب پاشی کی خدمت انجام دیتا ہے، اس بات کی صریح شہادت فراہم کرتی ہے کہ ودیعت کرنے والے نے پانی میں اس کو خوب سوچ سمجھ کر بالارادہ اس مقصد کے لیے ودیعت کیا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی پرورش کا ذریعہ بن سکے۔ جو مخلوق کھاری پانی سے پرورش پا سکتی تھی وہ اس نے سمندر میں پیدا کی۔ کون سی مخلوق ہے؟ مچھلیاں ہیں، اور مچھلیاں اتنے زیادہ ہیں کہ انسان سے اور نباتات سے زیادہ اقسام کی قسمیں جو ہیں پانی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہاں وہ خوب جی رہی ہیں کیونکہ ان کو سالٹی واٹر چاہیے، اسی لیے وہ جی رہی ہیں، فریش واٹر میں نہیں یہ ہوتی ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکمت بھرا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیا ہے برتنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب وہ اس کا مالک ہے، وہ ہم کو یہ دیا ہے تو سوال کرنے کا حق رکھتا ہے اور سزا جزا دینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو ہمیں توحید اور آخرت کے تعلق سے ہمارے سامنے کلیریفائی ہوتے ہیں۔ مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی اور ہوا میں پیدا کیا تھا، اس کی پرورش کے لیے میٹھا پانی درکار تھا اور اس کی فراہمی کے لیے بارش کا انتظام کرنے سے پہلے اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ گرمی سے بھاپ بنتے وقت وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو، مل گئی ہو۔ ظاہر ہے وہ لے کر اگر اڑے گی تو بادل کے اندر رہے گی، پھر بادل جب برسے گا پانی تو پھر جو پانی کے اندر تحلیل شدہ مٹیریل جو ہے، نمک جو ہے، پھر زمین پر پڑے گا اور پھر اس سے جو ہے زندگی گزرنا جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ یہ کیسا حکمت بھرا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانیت کو زندگی بسر کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہی بات وہ فرمایا ہم چاہیں تو اسے
سخت کاری بنا کر رکھ دے۔ جاجن فلولا تشکرون، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ تم کو جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، راحت دی، آسانی دی، نعمت دی، پینے کو میٹھا پانی دیا، کھارے پانی میں مچھلیاں ہیں، اس کے ذریعے سے مچھلی غذا ہم استعمال، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہونے کے باوجود پھر تم کیوں کفران نعمت کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس بارش کو دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتا ہے، اور کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ سمندر سے بادلوں کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک فطری چکر ہے جو آپ سے آپ چلے جا رہا ہے، اور کوئی اسے اللہ کی رحمت سمجھتا بھی ہے تو اس اللہ کا اپنے اوپر یہ حق نہیں مانتا کہ اسی کے آگے سر اطاعت جھکائے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر جواب میں کفر اور شرک اور فسق اور نافرمانی کرتے ہو، یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد جو ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر زبان سے بھی کریں اور عمل سے بھی کریں، اور جو اس نے دیا ہم اس کی بندگی، اطاعت، فرما برداری کر کے کریں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا